چلتے ہیں. ان کا اگلا اعتراض آتا ہے خدا جیسے کام مسیح علیہ السلام کرتے تھے اس لیے وہ خدا تھے. یہ بہت زیادہ ریفرنس دیتے ہیں, زیادہ اچھلتے کودتے ہیں اس بات کے اوپر بھی. یہ ریفرنس دیتے ہیں کتاب چیپٹر 5 ورس 21 کا, جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. تو اس ریفرنس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی, جس طرح کے کام باپ کرتا ہے اس طرح کے کام جو ہے نا بیٹا کرتا ہے, اس لیے وہ خدا ہے. اور بھائی خدا کدا زندہ کرتا ہے اور مسیح کدا زندہ کرتا ہے, آؤ میں تمہیں دساں ذرا. تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے, تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اس بات کے اوپر بھی. متی چیپٹر 9 ورس 25 تک پڑھنا ہے آپ نے, ورس نمبر 18 سے لے کر 25 تک پڑھنا ہے متی چیپٹر 9 کا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو اگر زندہ کیا ہے مسیح علیہ السلام نے, کیسے کیا ہے؟ پاس جا کر ہاتھ پکڑ کر زندہ کیا ہے. تو خدا ایسے زندہ کرتا ہے. اگر کسی کو قبر میں سے کسی کو زندہ کیا تو مسیح علیہ السلام قبر کے اوپر گئے ہیں اور اوپر جا کر ان کو زندہ کیا ہے. پھر خدا ایسے آ کر زندہ کرتا ہے سب کو, انسانوں کے لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر زندہ کرتا ہے؟ نہیں نا, یہ خدا کی شان ہی نہیں. خدا جیسے نہیں زندہ کرتا. مسیح علیہ السلام نے خدا جیسے نہیں مردوں کو زندہ کیا. ٹھیک ہے, اور اگر مردوں کو زندہ کرنے سے وہ خدا بن جاتے ہیں تمہارے مائنڈ کے مطابق, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی 4 مردوں کو زندہ کیا, 4 پرندوں کو زندہ کیا خدا کی مدد سے, خدا کے حکم سے. تو کیا ان کو بھی خدا بولا جائے گا پھر اس اعتبار سے؟ اور اگر مردوں کو زندہ کرنے سے انسان خدا بن سکتا ہے تو بائبل میں ایک اور ریفرنس موجود ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. حزقیل کی کتاب چیپٹر 37 ورس 7 سے لے کر پورا چیپٹر آپ نے 37 پڑھ لینا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے حزقیل علیہ السلام نے ایک پورے کے پورے لشکر کو زندہ کر دیا خدا کی مدد سے. تو کیا آپ ان حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھی خدا بولو گے؟ ایک بندے کو زندہ نہیں کیا, ایک بندے کو زندہ نہیں کیا, پورے کے پورے لشکر کو زندہ کیا. یہ دیکھو. اچھا یسوع جیسے کام, اچھا اگر خدا جیسے کام یسوع کرے تو یسوع خدا ٹھہر گیا. تو اگر کوئی یسوع جیسے کام کرے تو وہ بھی خدا نہیں ٹھہرا پھر بائبل کے اعتبار سے. آپ پڑھتے ہیں یوحنا چیپٹر 14 ورس اس کا 12 ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا, بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے نا تو وہ مسیح علیہ السلام کی طرح کام کرے گا, تو بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا. اگر کوئی کہے کہ خدا جیسے کام کرنے کی وجہ سے مسیح علیہ السلام خدا ہیں, تو مسیح علیہ السلام جیسے کو اگر کوئی کام کرے تو وہ خدا نہیں ٹھہرا پھر, اور مسیح علیہ السلام سے بھی بڑے کام کرے. اچھا دیکھیں لیول دیکھیں کہ مسیح خدا جیسے کام کرتا ہے, یہ لیول ہو گیا, برابری ہوگی. جس طرح کے کام, جس لیول کا کام خدا کرتا ہے اس لیول کا کام اگر مسیح کرے تو جو مسیح کو مانے گا اس لیول سے بھی بڑے کام کرے گا, اس لیول سے بھی اوپر کے کام کرے گا. خدا یعنی کہ خدا سے اوپر کے بھی کام کوئی بندہ کر سکتا ہے مسیح کو مان کر. افسوس یار تم لوگوں کے اوپر. آگے چلتے ہیں جناب. جب ہم یوحنا کی کتاب چیپٹر 17 ورس 4 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ صاف طور پر یہ لکھا ہے, مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کو, جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. یعنی کہ اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ خدا نے کوئی کام جو بھی مسیح علیہ السلام نے اس دنیا میں کیے ہیں وہ خدا نے کام دیے تھے مسیح علیہ السلام کو کرنے کے لیے. اس کا مطلب کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے کیے ہیں, نہ کہ خود کی طاقت سے کیے ہیں. کچھ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی کتاب چیپٹر 5 ورس 30, وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. کیا ذرا غور کریں اس لفظ کے اوپر. جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسیح علیہ السلام اپنی آپ سے کچھ نہیں کر سکتے, اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے, خدا کی دی ہوئی انفارمیشن سے ہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں.
اور اس کے آگے جب ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب چیپٹر 1 ورس 7 پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا مطلب، کچھ وقت کچھ کام ایسے ہیں جن کو خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، ان کا جاننا نہ مسیح کے اختیار میں ہے نہ عوام کے مخلوق کے اختیار میں ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ کسی کو بھی اختیار خدا نے وہ نہیں دیا۔ مسیح علیہ السلام یہاں پہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں مرکز کی کتاب چیپٹر 13 ورس 32 اور متی چیپٹر 24 ورس 36، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مسیح علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بات کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ ٹھیک ہے، اور مرکز میں بھی یہی لکھا، لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بات کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ، یعنی کہ صرف اور صرف خدا اس گھڑی کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے۔ بیٹا کون ہے؟ مسیح علیہ السلام ہے بائبل کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تو نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے جانتے، صرف خدا جانتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسیح علیہ السلام کا کام، مسیح علیہ السلام کا علم خدا کے علم سے کم ہے۔ مسیح علیہ السلام کا کام خدا کے کام سے کم ہے لیول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا مسیح علیہ السلام کا درجہ خدا کے برابر نہیں ہے بائبل کے اعتبار سے، اور مسیح علیہ السلام کا کام خدا کے کام کے برابر نہیں ہے بائبل کے مطابق۔ مسیح علیہ السلام کا علم خدا کے علم کے برابر نہیں ہے بائبل کے مطابق۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب چیپٹر 20 ورس 10، وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ خدا کا حکم ہے پرانے عہد نامے میں سب کو کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا، یہاں تک کہ بیٹا بیٹی، غلام لونڈی، چپائے، مسافر، کسی نے بھی، جانور نے بھی، کسی نے بھی کوئی کام نہیں کرنا سبت کے دن۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم متی چیپٹر 12 ورس 1 وغیرہ وغیرہ سارے ریفرنس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام سبت کے دن کام کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ یہودی ان کو کہتے تھے کہ تم اور تمہارے شاگرد جو ہیں نا وہ سبت کے دن کام کرتے ہیں، کیوں ایسے کام کرتے ہو جو سبت کے دن کرنے روا نہیں؟ اس کا مطلب مسیح علیہ السلام خدا کی نافرمانی کرتے تھے بائبل کے اس ریفرنس کے ساتھ، کیونکہ بائبل کے ریفرنس میں لکھا ہوا ہے کہ سبت کے دن آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، لیکن مسیح علیہ السلام کوئی آرام نہیں کرتے تھے بلکہ کام کرتے تھے، اور ان کے شاگرد بھی کام کرتے تھے، لہٰذا وہ خدا کی اس ریفرنس کے ساتھ کرتے تھے کیا؟ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یہ کام خدا جیسا کام نہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ بائبل کے مطابق سبت کے دن آرام کرتا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب چیپٹر 20 ورس 11، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اس ریفرنس کے ساتھ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے خدا 7ویں دن آرام کرتا ہے سبت کے دن بائبل کے مطابق، لیکن مسیح علیہ السلام خدا کی نافرمانی کرتے ہیں سبت کے دن بائبل کے مطابق۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب چیپٹر 31 ورس 14، وہاں پہ لکھا ہوا ہے پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے، جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خروج چیپٹر 35 ورس 2 میں لکھا ہوا ہے 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہے ہو، جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا، یعنی کہ بائبل کے ان ریفرنس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے جو سبت کی نافرمانی کرے اس کو اس کی قوم سے کاٹ ڈالا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار ڈالا جائے۔
یہ سزا ہے سبت کے دن کو کام کرنے کی، سبت کی نافرمانی، سبت کی بے حرمتی کرنے کی، خدا کی نافرمانی سبت کے دن کام کرنے سے جو کرے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے اور اس کو قتل بھی کیا جائے بائبل کے اس ریفرنس کے ساتھ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے بائبل کے مطابق خدا کی نافرمانی کی ہے اس ریفرنس کے ساتھ، اور سبت کے دن کام کیا ہے اور ان کے شاگردوں نے بھی کیا ہے۔ تو اس جو آپ کی سکرین کے اوپر ریفرنس ہے ان کے مطابق ان کی کیا سزا بنتی ہے پھر؟ ٹھیک ہے، یہ بائبل بول رہی ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ یہ خدا جیسے کام نہیں ہے، خدا کی مرضی کے خلاف کام ہے۔ کیا؟ خدا کی مرضی کے خلاف کام ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دوسری طرف نظر دڑھاتے ہیں متی چیپٹر 5 ورس 17، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، مسیح علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ صاف طور پر یہاں پر مسیح علیہ السلام اقرار کر رہے ہیں کہ میں پرانے نبیوں کی شریعت کو، کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، پرانے حکموں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو پرانا حکم کیا ہے یار؟ تو یہی ہے نا کہ سبت کے دن کام نہیں کرنا۔ کیوں کیا پھر یار؟ بتائیں نا مجھے۔ میں بہت سے ریفرنس بائبل سے ہی دکھا سکتا ہوں کہ جو مسیح علیہ السلام نے پرانے عہد نامے کے جو ہے نا قانون توڑے ہیں نئے عہد نامے میں آ کر۔ لیکن یہ کہ جگہ پہ مسیح علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں پرانے عہد نامے کو توڑنے نہیں، منسوخ کرنے نہیں، ختم کرنے نہیں آیا ہوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے الٹ کام کر رہے ہیں، پرانے عہد نامے کے مخالف کام کر رہے ہیں، پرانے عہد نامے کے بائبل کے مطابق۔ یہ خدا جیسے کام ہے، خدا کی مرضی کے خلاف کام ہے پھر جناب۔ اگلا ان کا اعتراض آتا ہے یسوع اول ہے اس لیے خدا ہے۔